سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مالک اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما۔ مالک اللہ بالاخص غلام عباس خان مرحوم، ڈاکٹر غلام رسول خان مرحوم اور اس خاندان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے، مالک اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ او مومنین جڑے قبراں دی زینت بن گئے انہاں دا مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما، مسافرین دے سفر بے خطر فرما، بے اولادن و اولاد عطا فرما، جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیں مستجاب فرما، سانو حج و زیارات تو مشرف فرما، پورا شہداء اور سڑے حقیقی وارث امام زمان دا جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ میرا قصور نہیں، تساں اتنے تھک گئے ہو، پڑھن والے زیادہ ہے، لنگر ملنا ہے مجلس تو بعد۔ ہاں صلوات تھکی ہوئی نہیں، پڑھو صلوات اونچی آواز نال پڑھو۔ اللہم اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی بآواز سے بلند صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی اپنی زباناں نوں معطر کرو، صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، سید الرب والعجم مکی المدنی، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات۔ صاحب تاج والمعراج والبراق والقلم، اسمہ منور مقدس مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، احمد المصطفیٰ وعلى وزيره وخليفته وابن أمه
المسجد والمنبر فاتح العهد والبدر والهنين وبير الألم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات وعلى السيدة الجليلة المخدوم المظلومة المغمومة المحرومة عن حق میراث أبيها التي قالت وصبت عليها مصائب پیغمبر دا آخری ٹائم بی بی بابے سر جھولی پائی بیٹھے آئے دروازے تے دکل باب ہوئے آئے آل نبی میں نو اجازت دے ہو میں پیغمبر نو ملنا ہے دھیمے جے لہجے جادی آنا لولوان میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں شریف ہو دوئی دفعی آواز آئی ہے سیدہ جواب دیتا ہے جدہ تری دفعہ تھوڑا جیا لہجہ بلند ہویا ہے ہون بولی نہیں گراما سو نبی دے چہرے تے ڈٹھے اور نبیاں دے سلطان نو اپنی مرض بھول گئی ہے آدن بچڑا زہرا میرے جیندے آنکھیں روائی تھوڑا آباد آسان کر اجرو کو من اللہ غیرہ چالے ہو پیغمبر رکھے زہرا تیتا میرے بعد بہرونا ہے میرے جیندے آنکھیں روائی آدھی بابا کوئی دروازے دے جڑا تریواری دی آواز دے گیا دے میں نو اندھیرا وڑ دے ہو پیغمبر رکھے بھائی آئلی ملک الموت انہوں گھر لے آؤ ازادر موت فرشتہ ہے پیغمبر پوچھے دسا کتنی دیر ہوئی زہرا دے دروازے تھے سن سو ازادارو تو ستھک گئے ہو موت فرشتہ دے تو نبی ہے میں نو رب اکبر دی قسم آدھے میرے کھلو مردی پروان کر اپنی دینو میری گواہی چدے بھاوے نبیاں دے گھر نو بطول بیبیاں دے گھر میں کئے دروازے تے نہیں رکیا اللہ زہرا دی اتنی عظمت جی اجروں کو مل اللہ ہے کر کے روانا لے جتنے تئی سیدہ اجازت نہ دے میں اندر نہیں آ سکتا پیغمبر ملک الموت دی گل سنیے آدن سچا دے وات اتنا نبی پاک رونے ہنجو نال داڑی پس گئی ہے او بابے نو روندہ دٹھائے سامنے آگیا دیئے بابا جے نائی روڑکنا میں معافی منگا اللہ دا نبی آدھے زہرا میں تیرے روکڑنو تا نہیں روندہ آدھیے بابا وقت اتنا روندے کیوں ازادارو پیغمبر اکھے زہرا میں نو کوئی زمانہ یاد آئے آج جیڑے دروازے تے فرشتے اجازتہ پہ مانگ دے او میرے ٹورو انجن دے بادیو دروازہ اسی لکڑیوں سے آدھی راہ سے بابا آدھی رول گئے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صلوات. دعا ہے مالک تھوڑی عزاداری قبول فرماوے، سوائے غم اہل بیت دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو. جتنے قدم چل کے آئے ہو قدم قدم دے بدلے مالک تھانوں اجر عظیم عطا فرماوے. مالک بانی آندا ہے پر خلوصی اہتمام عبادت شمار فرماوے. انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو. احباب اہل بیت میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین، بالکل ہی مختصر کیونکہ زیادہ طولانی مجلس کا وقت نہیں، میں جناب دے سامنے جس آیہ مجیدہ دا کچھ حصہ تلاوت کی تھا. اس آیت دے اندر اللہ نے اساں انساناں دے اتے دو سوال کیتے اور خالق نے سوال ہی آپ کیتے تے جواب بھی اس آیت عطا کی جائے. اس کی ابتدائی حمزہ استفہام لا کے استفہام انکاری خالق فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا تساں گمان تو نہیں کریں دے جو میں اللہ نے تو فضول بنائے اور اس گمان چنے جو تساں لوٹ کے میری بارگاہ نہیں آونا. تساں اس دنیا واسطے خلق ہوئے تے اس دنیا دے رہ کے ختم ہوئے سو عرش ختم. خالق فرما رہے ہیں نہ تو انہوں فضول بنائے نہ تو انہوں اتھو واسطے بنائے فضولی نم بنایا تے تسا لوٹ کے بھی میں اللہ دی بارگاہ چاہوں. دوسرے مقام دے فرمائیں دے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور رحمان فرما رہے ہیں حضرت انسان تو کوئی شے ناویں تینوں ایک خوبصورت انسان بنائے، پھر اس چند روزہ زندگی دے بعد میں اللہ تینوں موت دے سا، پھر میں ہی تینوں قبرہ تو دوبارہ اے حضرت انسان تیری یہ ہے زندگی اور بالآخر تے لوٹ کے میری بارگاہ چاوڑے. اے ہے انسان دی حقیقت، پھر تکبر اور بڑائی کیسی. اور امیر کائنات فرمائیں دے نو حضرت انسان کدائی سوچئے تو کتنا کمزور ہے، اتنا کمزور اللہ تینوں بنائے، اتنا مجبور بنائے. نہ تینوں اپنی موت دا علم ہے نہ تینوں اپنی بیماریاں دا علم ہے. تے کتنا تو اپنے آپ نو سمجھ دے سرکش، اپنے آپ نو سمجھ دے اتنا معتبر، کتنا ضعیف ہے. زندہ ویندے تیرے جنازے گھر والدن اپنے قدمہ تے چل کے ویندے تے لوگ سہارا دے کے لے آدن. چھوٹا جیا جانور ہے مچھر او کٹ لوی تے تڑپ ویندے. اے خوبصورت بدن تے گرمی دی وجہ نال پسینہ آوے تے بدبو پیدا ہوئے دی. علی پہ فرمیندن و تکبر کیڑی شہدہ. اور دوسرے مقام دے فرمایا او بندہ کدائی سوچئے کتنا مجبور ہے. اگر اپنی تو ابتدا اور انتہا تے غور کرے ہاں کدائی تکبر نہ کرے ہاں. تیری ابتدا کیا ہے؟ ابتدا ہاں کانا بالامس نطفہ ویکون غدن جیفا. او حضرت انسان تیری ابتدا ایک نجس نطفہ ہے، تیری انتہا ایک مردار و تکبر نہ کیتا کر. اے حضرت انسان خلق الانسان و ضعیفہ. اللہ جتنا انسان نو ضعیف بنائے اتنا کہیں نو نہیں بنایا. لیکن ظاہراً اگر ویکھو تو زمانے سب تو سرکش نظر انسان کتنا کریم ہے، پھر سب تو محبت انسان نال زیادہ کریں ہے. یہ پوری کائنات اللہ نے انسان واسطے بنائی تے انسان نو اپنے واسطے وقت متا کوئی سمجھے اللہ جو ساڑھے تے عبادات واجب کی تھی ساڑھیاں عبادتاں دی لوڑے نہیں. یہ عبادتاں ساڑھے فیدے واسطے او خالقہ دے او میرا بندہ پوری کائنات تیرے واسطے خلقی دیما. اسے جتنیاں نعمات ویک سکتا ہے اتنیاں نعمتاں دیتیاں شمار نہیں کر سکتا. بہر دیاں نعمتاں تا بجائے خود کدائی سنہائی اچ بہ کے اپنے وجود تے نگاہ کر کے اسے بدن دیاں نعمتاں شمار کر کے دسے. ہاں جدہ پتہ لگ ونی جو اللہ کتنیاں نعمتاں دیتیاں وقت میں نو دسے.
بیر دیا نعمتوں دا بجائے خود جڑیاں اس سر تو لے کے پیرا تک اس وجود جڑیاں تینوں نعمت عطا کیتی ہیں تو انہاں دا شماری شکر تا اپنی جاتے اے حضرت انسان زمین آسمان سورج چند تارے ہر شے تیری واسطے بنائیم اور پھر تیرے اتے اختیار دے کے کچھ آکام لاگو کیتے تیری آزمائش کرنا چاہنا تیرا امتحان لونا چاہنا جو پوری کائنات اس واسطے بنائی ہے ہدایت رستہ بھی کھا چھوڑے ہے ان اپنے اختیار نال میری منیند ہے یا میری مخالفت کریں ہے جڑا اللہ دی وقت مان لوے اس واسطے اللہ جنت رکھی اس آکھئے میں رستہ بھی کھاونا ہے جنت آپ کسب کرنی ہے میں راہ دی ہدایت اپنے انبیاء دے ذریعے تیری کر چھوڑی ہے میں چاہندہ اے ہاں تیرے واسطے امتحان ہے ہر بندہ امتحان دے رہے ہے غریب ہے وہ امتحان دے رہے ہے امیر ہے وہ امتحان دے رہے ہے سکھ ہے وہ امتحان دے رہے ہے مریض ہے وہ بھی امتحان دے رہے ہے میں چاہنا جو اس ازمائشی چوں کون کامیاب ہو کے میری بارگاہ ہے چاہنا پھر ایڈا کریم ہے نا ماں پیو نالو زیادہ محبت کرے یہ لوگ جڑی مثال دیں نا جی 70 ماں دی محبت عربی دے اندر 70 دا لفظ استعمال ہوندہ ہے نا حد اکثر کثرت استعمال ہوندہ ہے میں ادا 70,000 ماں دی محبت اکٹھی کرو اللہ دی محبت دا مقابلہ ایک درجہ رحمت دا پوری کائنات بھیجے اس علماء اخلاق فرمائیں دن اللہ نے اپنی محبت اپنی رافت اپنی اس شفقت دا 99 درجہ آخرت واسطے رکھی ہے جو میں اپنے گناہگار بندے آتے رحم کرے سا پھر ایڈا کریم ہے اے سالے ثواب دی مجلسہ لوگ کیوں کریں دے پیغمبر دا آخری زمان ہے بس آخری گل تھوڑی زحمت تمام جبرائیل نازل ہوئے اللہ دا نبی اللہ پہ آدھائی آخری ویلے بڑیاں مصیبتاں برداشت کیتی نہیں میری رسالت لوگاں تک پہنچائیے لوگاں تینوں پتھر مارے نا طائف چران تے مجبور کیتا ہے تیرے تے کوڑا کرکڑ سٹے ہے تینوں ساحر تے جادوگر سٹے ہے میرا حبیب اتنی مشکلات دے باوجود تیں اف نہیں کی تھی تیرا آخری ویلے میں آنا کوئی شے منگ اپنے واسطے منگ سکتا یا نہیں منگ سکتا اس سے لے اپنی امت یاد آئی جبرائیل اللہ میں نو دیونا چاہندہ ہے نا خالق نو آنکھ میری امت دے گناہ معاف کرے سی یہ معافی منگ سے جبرائیل گئے واپس آئے مالک پہ آدھائی تیرا امتی تیرا کلمہ پڑھن والا ہاں سال پہلے اپنے مرن تو سچے دل نال توبہ کرے سی سارے گناہ معاف جبرائیل وطوان سال زیادہ ہے وقت جبرائیل گئے واپس آئے اللہ دا نبی خالق پہ آدھائی مرن تو 1 مہینہ پہلے تیرا امتی سچے دل نال گناہ تو معافی جمنگ سی معاف کرے ساں جبرائیل واتوان جبرائیل واتو واپس گئے واپس ہے خالق پہ آدھا ہے موت تو 1 لحظہ پہلے تیرا کلمہ پڑھانا اللہ سچی معافی منگسی فقط گناہ معاف نہ کرے ساں دے گناہ نیکیاں تبدیل چکرے ساں کتنی محبت کریں دے اپنے امدیاں نال رسول جبرائیل واتوان وقت واپس آیا جبرائیل خالق پہ آدھے تیں منگن دی حد نہیں چھوڑی تو میں عطا کرن دی بھی حد توجہ میرے پاس سے خالق پہ آدھے تیرا امتی دنیا تو چلا گیا آپ معافی نہ مانگ سکیا دفن ہو گیا ایدی نسل ایدی اولاد نسل در نسل تا قیامت کوئی بھی اس واسطے اس دنیا تے رہ کے عمل سی ایدے نام عمل درج کر چھڑے ساں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کتنا کریم ہے اور سب تو زیادہ محبت کرنا لی ذات اللہ دی ذات
اتسا اپنے آپ نال دوست نہیں. خالق فرمایا میرا حبیب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم جنہ گناہ کر کر کے اپنے اتے ظلم کیتے ہوئے نا انہاں آکھ لا تقنطوا من رحمت اللہ جتنے گناہ ہن نہ میری رحمت تو مایوس ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. او میرا حبیب میرے گناہگار بندیاں نو دس چا تھوڑا رب تا او ہے تسا معافی منگو تھوڑے سارے گناہ معاف ود اس محفل وچ معصوم بیٹھے جندہ کوئی گناہ نہ ہوئے سارے گناہگار ہیں سارے خطاکار ہیں اور ساڈا سب تو بڑا دشمن کون دنیا زمانے دے اندر تو اپنے دشمن دی پہچان رکھ دے آئے نا دے جڑا اللہ فرمائے ان شیطان للانسان عدو مبین سب تو بڑا دشمن انسان دا کون ہے. اچھا وہ جتنا بندہ زیادہ مومن بندا ویسی شیطان ہی ہو دے یہ دشمنی دی مومنہ نال ہے اتنا بڑا بخت ہے. اور ہر نماز دعا منگی کریے جو اللہ شیطان دی بھی شناخت عطا کرے. ایک مومن آئی کا علاقے دا اتنا بڑا مومن ہائی غیر معصوم تے او دے نام عمل وچ کوئی گناہ نہیں اتنا بڑا متقی شیطان بڑے ہیلے لائے جو اس نو راہ راست ہٹاواں کامیاب نہ ہویا. شیطان اپنے چیلیاں دی میٹنگ رکھ لئی بھئی ایڈا وڈا متقی ہے میں تو 4 لاکھ کھڑا رائے راست تو نہیں ہٹدا بیاں شیطانہ نو اکٹھا کیتا میٹنگ کی تھی اس نو راہ ہدایت تو ہٹامنے دسو کیتا جائے. کہیں کوئی مشورہ دیتا کہیں کوئی مشورہ دیتا ہاں اپنے دشمن دی شناخت ضروری ہے نا. اس آکھیا اے اور اس درجے تے پہنچ گیا ہے چھوٹے موٹے حربے اس تے اثر. ایک شیطان آکھیا اس مرد مومن دے گمراہ کرن دی ذمہ داری مینوں دے. وہ بڑا شیطان پوچھتا ہے کرے سے کیا آدھا ہے میں اس نو اس سے دی شکل اچ نیک تے متقی بن کے ورگ لے سا. اچھا بات اللہ نے شیطان نو اجازت دیتی ہے جیڑی شکل اختیار کرے کر سکتا ہے. جتھے وہ مومن نماز پڑھدا ہی نا اے شیطان ہی آکے وہ مومنہ والا چہرہ بڑھا کے او دے نال مسلح ڈا کے تے نمازہ شروع کر لیں. اور عام بندہ تو تھک ویندے تجدید وضو دی لوڑ ہوندی ہے بھئی سائی کٹدا ہے جتنے ہی نمازی ہوئے ہن او عابد جڑا آئی نیک آئی نمازاں پڑھ کے تھک کے باہر آتے شیطان کے تھکنا آئی وہ قیام رکوع سجدہ شروع ہن اے حیران بیٹھا ہے بھئی نمازی تو میں یہاں پر اے دی نماز دے پہلے حربج کامیاب ہو گیا. عابد دی نماز رک گئی ادھے پوچھا تو صحیح اتنا بڑا عابد جڑا تھکاوٹ ہی محسوس نہیں ہوندی اس نو تجدید وضو دی لوڑ نہیں. 1-2 دفعہ جلے اس نماز شیطان ختم کیتی نا اس بلاون دی کوشش کیتی اس اعتنا نہ کیتا کھڑا ہو کے تے اللہ اکبر. اے لوہار جڑے بٹھی دا کم کریں دیں نا تے لوہے نو فل گرم کریں دیں جلے او سرخ ہو ویندے نا اس سے لے ہتھوڑی مریں دیں جو وقت صدہ ڈنگا جلدی ہو ویندے. اسی ڈٹھ ہے بھئی حالیں کام نہیں حالیں 2-3 دفعہ ہاں پریشان ہوئے 2-3 دفعہ اس نماز ختم کی تھی اس بلاون دی کوشش کی تھی شیطان لاپرواہی نال کھڑا ہو کے ہاں وقت تکبیرۃ الاحرام آکھے جدن 2-3 دفعہ اس کر لے نا ڈٹھے اس بھئی ہونا میں اپنے ہدف وچ کامیاب ہو سا نماز ختم کر گیا دے کی ہو گئی مینوں اللہ دی عبادت نہیں کرن دیندا. آدھے اللہ دی عبادت کریں دا رویں مینو ہک کے گال دا جواب دے نہ تو تھکنا ہے نہ تینو تجدید وضو دی لوڑ ہے اتنا بڑا نمازی بنیا کیویں. ہون شیطان ڈٹھے بھی موقع ہے ہون اس مومن نو راہ راست تو ہٹاون دا. وہ پوچھتا ہے اے دس تو عبادت تھک ویندے آدھے ہاں فطری گل ہے انسان دا تھک وجنا. آدھے اے دس کوئی گناہ ہی کیتا ہی کداں
ادے گناہ تو میں کوئی نہیں کیتا ادے یہ وجہ تیرے نام عمل وچ گناہ ہیں کوئی نہ اللہ دی عبادت کرے نہ خوف تو تینوں ہے کوئی نہ تو تھک وینا تجدید وضو کرے نہ سائی کڑنا میری حالت ویکھ گناہ کر بیٹھا نہیں سمجھے ہن مینوں ڈر ہے جو اتنیاں نمازاں پڑھاں جو اس گناہ دی او رب معافی دے اس واسطے نہ میں تھکنا نہ میں تجدید وضو دی لوڑ میں ڈرنا میں جو گناہ گار ہاں زیادیاں عبادتاں دے نال میں اپنے رب نو راضی ودا کر اور عابد آدھے اچھا میں تیرے ورگا اگر عابد بڑھنا چاہواں تیرے جیسا اتنا بلند مقام عابد بڑھنا چاہواں تو میں کے کراں ہون شیطان اپنا حملہ شروع کیتا ہے آدھے جے میرے رنگا نیک عابد نہ تھکن اللہ نمازی بڑھ نہیں تو ایک گناہ او عابد جدے نام میں عمل اچ گناہ صغیرہ ہی نہیں ہاں کس ذریعے نال شیطان وارد ہوئے عبادت دے ذریعے بھئی میں زیادہ بڑا عابد بنسا ہاں اس عابد نو گناہ تے آمادہ کر رہا آدھے کیڑا گناہ کرا اس آکھے زنا کر اللہ اکبر اتنا بڑا عابد جدے نام عمل صغیرہ گناہ نہیں شیطان دی من کے برائی دے اڈے تے جلدی کرنا شام ہو گئی اس برائی علیہ اڈے تے پہنچیا نا عورت ڈٹھا بدکار جڑی برائی دے اڈے تے اتنا بڑا متقی ساڑے وہ سمجھیا کوئی واضح و نصیحت کرنا آیا اسی سامنے آکے آدھی ہے تُسا اتھے کیویں آدھے جیویں ہر کوئی آندہ ہے ادھی وجہ کیا اتنا بڑا متقی ادھے میرے رنگا عابد نہیں توت ایک گناہ کر عورت آدھی بھول گیا ہے وہ عابد نہیں وہ شیطان ادھے لگتا تھا بڑا متقی ہے وہ سکھے نہیں وہ مسلح تو نالوں پہ آندہ ہے وہ نہیں پہچان سکیا بدکاری دے اڈے تے بیٹھی ہے پہچان گئی ہے آدھے کیویں شیطان ہے آدھے یہ کوئی مومن بے مومن نو گناہ تے آمادہ نہیں کردا یہ شیطان دی صفت ہے کہ مومن نو نوجوان بچیاں یونیورسٹی کالج دے مجلس سے موجود ہو جداں کوئی دوست کسے برے فیل تے آمادہ کرے اس دی دوستی چھوڑ دے وے سمجھ ونجے اے دوست نہیں دوست دی شکل ایک شیطان ہے کیونکہ مومن کسے نو آدھے لگتا تھا مومن نہیں آدھی اچھا اے دس تے آج ہو گئے گناہ کرن جو عبادت جو دل لگے ایبا گناہ کر رہے ہوئے تے اسے لے موت چھ دے بھی وقت کے کرے سے آدھا اے تو میں سوچی ہی نہیں آدھی اچھا گناہ کر لمیں اے تیرے کولو کیڑی گارنٹی ہے جو اللہ تینو توبہ دی توفیق دے سی گناہ ہی کر لویں توبہ ہی کر لویں خالق معافی کری چاہ اے دس جا ایک نواں لباس تے پیواند زدہ ہکو جائے ہوندن ادھے نہیں یہ تو میں سوچے نہیں لیکن ہائی بڑا متقی ادھے یہ نہیں وہ شیطان ہے مومن نہیں اچھا شیطان دی ایک بڑی صفت ہے جدہ اس دا راز آؤٹ ہوئے واتو نظر وانج ویک جی اجائیں رکوع تے سجدے پہ کریں دے تا مومن ہے جو نظر نہ آوی تا شیطان ہے مومن نو اس عورت نے گناہ تو روکیا وہ واپس مڑیا آواز ہے اسرائیل جا اس عورت دا روح قبض کر ادھے موسیٰ نبی دا زمان ہے موسیٰ نو حکم ہویا موسیٰ فلاں محلے میری کنیز دنیا تو چلی گئی ہے اپنی نگرانی ہے جو اس دے غسل کفن دفن دا انتظام کر مالک ہوتا بدکار ہے گناہگار ہے موسیٰ گناہگار ہائی اس میرے ہکئی ہو جائے مومن نو گناہ تو بچائے جدے نام عمل پہلے کوئی گناہ میں اس دے سارے گناہ نہ کرنا ایک فضیلت ہے کسے مومن نو گناہ تو بچاونا اور وہ بڑا کریم ہے اور وہ خالق بہانے گلند ہے اور وہ سارے اپنی مخلوق نو بخشنا چاہتا ہے جڑا قارون جیسے بدبخت دی ہدایت چاہتا ہے مومنہ دی نہیں چاہتا
موسیٰ نبی نو آدھے وانج کروں نو تبلیغ کر. موسیٰ آدھے کئی دفعہ گیا واپس والا یا منیدہ نہیں. اور اتنی دولت جو دیتی ہے دولت دے نشج مستے جدہ ویندہ میں نو بہر کٹ چھوڑے اندر. آخری دفعہ ویندہ پیا ہون وعدہ کر ہون نہ مننے نہ تو عذاب نازل کر کے غرق کر چھوڑے. خالق وعدہ کیتا. موسیٰ نبی آئے حسب معمول واض و نصیحت شروع کی تھی. دولت دے نشج مست کارون اپنے کرندے انو آتے جلدی کرو انو دربار تو باہر کڈو میں نو دی نصیحتاں دی لوڑ. موسیٰ نبی دا قدم باہر آیا دربار زمین دھسنا شروع ہویا. ہون ڈٹھے سنا عذاب دے آثار. اللہ دا جو وعدہ آئی ہون چیخ چیخ کیا دے موسیٰ میں تو تیرا رشتہ دار ہاں میں تو تیری خالہ دا بیٹا. صلہ رحمی کر مہربانی کر. ایک دو دفعہ نہیں 70 دفعہ معافی منگی. موسیٰ دے دل وچ رحم نہ آیا. قارون محل دولت کرندیاں سمیت زمین دھنس گیا. موسیٰ نبی ان خالق دے سامنے مالک میں گیا واض و نصیحت کرن ہاں اپنے دولت دے نشج مست آئی میں نو بیر کڑے اس تیرا وعدہ آئی. عذاب شروع ہویا وقت معافی منگنیاں شروع کی تھی اس. ایک دو دفعہ نہیں 70 دفعہ معافی منگیس. میرے دل وچ رحم نہیں آیا تے قارون غرق ہو گیا ہے. آواز قدرت ای موسیٰ تیرے کولو 70 دفعہ مدد منگیس تیرے دل وچ رحم نہیں آیا. ایو قارون ایک دفعہ میرے کولو مدد منگے ہاں میں اس تا بھی عذاب ختم. موسیٰ دن مالک دشمن میرا نہیں دشمن تیرا ہے اس واسطے میرے دل وچ رحم نہیں آیا. آواز قدرت ای موسیٰ قارون دے واسطے تیرے دل وچ رحم آمنا ہی کوئی نہیں جو قارون تیری مخلوق نہیں. اتنی پیاری اس مخلوق کوشش کرنی چاہیے سب تو زیادہ حقوق العباد دا خیال. وہ کریم ہے کوتاہیاں معاف کر دے سی لیکن بندیاں حقوق معاف نہیں کر. بہت مظلوم ہے حسین. شام ہو گئی زیادہ انتظار نہ کرا ہوا. اتنا مظلوم ہے جس نو آسمان ہی رن ہے زمین ہی رنی چرند رننے پرند رننے سمندر دیاں مچھلیاں. تو 1400 سال ہو گئے رو رہے ہو نہ رو سکیاں تا سکیاں بہنا. تھک کے نہیں زندگی دا نہیں پتا. اگلے سال چیلم دی مجلس جو روسی جڑا ہو سی کتنے آئین جڑے پچھلے سال سڑیاں سب میں چھائن دے اج کوئی نہیں. او غیرہ تھا لے آؤ کیوں نہ رو سکیاں. ایک جاتے میں جملہ پڑھے مومن آکھیا کیوں نہ رو سکیاں. میں آکھیا ہے او ازادار تازیان بردار روان نہ دے دے بہن روے آتا تازیان نہ مارے نا دھی روے آتا تازیان نہ مارے نا. 9 بھیرا کٹھے چھوڑ کے وطرائے موقع ملے نے شہادت جملے میرے بھائی پڑھ گئے. چیلم دی مناسبت نہ لو غیرہ تھالے ہو. پہلا موقع شام فتح کر لئی علی دی دھی سید سجاد نصر یزید سجاد توڑیاں قیدہ رہا توڑی مرضی شام رہو یا وطن والجلو سنسو ازادارو آکے دیتی اس نا اطلاع آلیہ. اے جڑی مجلس اچ بیٹھے نا پہلی مجلس شام اچ آلیہ کی تھی. ادھی سجاد یزید نو آخلی دی تھی پیا دیئے میں ہی میں مدینے نہ ویسا پہلے ایک مکان خالی کراوے. شام میں عورتوں نو اطلاع دے وے کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام میں نو پرچایا گئے نہیں. اجرکم اللہ. ازاداروں مار دے گل نہ پردے چ بیٹھیاں میری ماما بہنا اللہ نہ کرے کہیں بہن دا بھیرا یا ماں دا پتر دنیا تو ٹرے. کوئی گھر نہیں جڑا موت تو خالی. کلیاں جتنا مرضی رو لوے نہ پردادار اتنے تائیں بہن یا ماں دی حسرت نہیں مٹ دی جتنے تائیں ہمسائیاں رشتہ دار آکے او دے گلے چ بائی پا کے نہ آکھیں جو تیرے پتر دے وڈے ارمان تیرے بھیرا دے وڈے ارمان. آلیہ سکھ دی ودی آئی کہیں نہیں آکھیا آلیہ تیرے غازی دے ارمان کہیں نہیں آکھیا آلیہ تیرے حسین دے ارمان. ترائے دے ہاڑے بھیرا دا ماتم کیتس
شام دی عورت آوینا پرچاوینا تریے دہاڑے سید سجاد جداں تیاری کیتی ہے نا شام دی عورتاں وادی او شام والیاں جداں میں پہلی دفعہ آئی آونا رش ڈھیر آئی تو سچڑی ہوئی آوے مکانہ دیا چھتاں تے بازار چھائی مرداں دا رش گولیاں چھ پتھر آئے تو سمارے آئے سانو پتھر متاں کہیں دی حسرت رہ گئی ہوئے میں ولی بینیاں میں زینب حاضر آنکھنا بی بی سانو تو آدھے ہیں آزادارو جڑے چھیلم دے زوار ہیں جڑے پہنچ گئے خود قسمت جڑے نہیں جا سکے مالک رستے دیئے مشکلات آسان کرے اتنے تئی مالک موت نہ دے وے جتنے تئی بھین دے بھیرادہ زوار نہ بڑھاوے او غیرت علی ہو دو رستے سید سجاد پوچھے اماں سیدھا مدینے وجنے یا کربلا جو ہو کے سرسو اللہ دارو علی دی دھیا دی سجاد جدہ میں کربلا چھوڑی آئی نا میرے بھیراوان دی لاشاں لوگ دے آئے میری حسرت ہے میں وانج ویکھاں جو کہیں قبریں بڑھائیں یا کوئی نہ تیرا میرا ایمانی رشتہ ہے توڑے بیٹھے اس نوزوار جنہ چھیلم کربلا کیتا ہے کہ نجب تو کربلا لوگ پیدل سفر کریں دے نا آزادارو مشی کرن دے بعد جدہ کربلا دی سرحد تے زوار پہنچ دے نا میری آنکھاں دا مشہد ہے میں آپ مشی کر کے سفر دٹھے وغیرہ چلے ہو کربلا دی سرحد تے پہنچ دے دور حسین دی زری نظر آن دی ہے زوارہ دے اتھو سمان ڈھائے ویندے دوڑ کے مولا حسین دی زری نوحان اللہ کے زوارہ دے کھڑے ہو دن مولا تیرے اکبر دے بڑے ارمان اور تیرے اصغر دے بڑے ارمان تیرے ویرامان دے بڑے ارمان اجرکم اللہ تیرا میرا تا ایمانی رشتہ ہے زین لے ون کربلا جدہ بہن کہنا نبھا کے ولیے نا کربلا دی سرحد تے آئین ماملی چبے کے پوچھے سجاد میں نو لگ دے کربلا آ گئی ہے اما ماملہ دے تا پردے آئین کہیں دیتی ہے یہ اطلاع ادھی سجاد میں نو اطلاع کہیں نہیں دیتی میں نو حسین دے خون دی خوشبو آئی ہے اجرکم اللہ غیرہ چالے ہو علی دی دھینو بازار کھا گئے ہیں اتنی نحیف ہو گئی ہے اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی ہے جدہ اٹھ تو لتھی ہے نا آدھی سجاد وجڑا منات لا میں نو حسین دی قبر چلائے میں نو حسین دی قبر نظر او غیرہ چالے ہو سید سجاد پھوپی دا ہاتھ نپ کے حسین دی قبر تے بھیرا دی قبر تے آکے بہن بیٹھی نہیں جھڑ کے دی حسین قبر تو بہرا ویک بہن آجیں جین دی ودیے ترائے دہاڑے بھیرا دا ماتم سید سجاد رٹھے اس رنگ نال پرددار روندے رہے کو پرددار مروے سی امام حکم دیتا ساری بی بی معاملہ سوار ارباب مقاتل لکھے ایک معامل خالی جڑے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو اصغر دی ماں معاملج کوئی نہیں آکے ڈٹھے اس مولا حسین دی قبر تے روندا پوچھے سجاد ہے اماں تُسا وطن نہیں جڑنا ادھی سجاد کیڑا وطن میں ہم کف بیگانی دی میرے تا اس گھر نال سانگے موک گئے اور میرا حسینی کربلا میرا اصغری کربلا میری ایک دھی آئی جڑی شام رول کے مر گئی اجرکم اللہ مالک کڑی آواز آتے رحم کرے سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو اجرکم اللہ او غیرہ چالے ہو امام دا حکمن کے اصغر دی ماں کھڑے ہوئے مولا حسین دی قبر در بے کے گل کی تی صدی مولا ترائے دہاڑے اندے پیو پتر دسے زبا ہوئے ہو ترائے دہاڑے توڑی لاش ڈھوکتے رہی ہے ویندی پئیاں مدینے جو امام دا حکم ہے وعدہ پہ کریں دیا جتنا جیسا نہ چھانتے باسا نہ ٹھنڈا پانی جتنا عرصہ اصغر دی ماں جیندی رہی نہ چھانتے باندھی آئی نہ ٹھنڈا پانی ملیا گراما منہ نال جام لاویا منہ پھر ونجیا کربلا آکھیا اصغرا بھاویں جو گرامے مانو مل چگی ایو میرا واندے دریا دی مانتے تصدبہ ہونا لبچڑا اجرکم اللہ بس ازادارو ٹریا کافلا پہنچ گیا مدینے تو نے بیٹھے اسن پردیس سے جراونا لے فطری گل لے کچھ عرصہ بندہ پردیس گزارے نا وطن ولے فطری گل لے جی میں وطن دے نیڑے آوے نا بندہ خوش ہوتا ہے
عجیب کیفیت آئی کربلا دے لٹے ہوئے قافلے دی جیویں جیویں مدینے دے نیڑے آندے گئے نا علی دیاں دھیاں دے وین ود دے گئے نا کلثوم دی نانے دا مدینہ سانو قبول نہ کر اسا تیرے جران دے قابل نہیں او گئیاں سے حسین جے بھرا نال ہن ولیاں بھرا مرا کے توڑی انتظار مقامہ شرم کر کے نہیں اپنی آنکھ پت واسطے رو نہیں آوازاں رہا کرو غیرہ چالے بشیر نو سدیس بشیر ونج مدینے دے لوگاں نو اطلاع دے آنکھ مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے بشیر سیاہ علم چھائے مدینے دیاں گلیاں ازادار و اعلان کر کے ودا دے لوگاں مدینے سردار اجڑ کے والا ہے اعلان ہر کہیں سنائے جی میں محمد حنفیہ سنائے ان کے نہیں سنیا کسرت نال جان مجلس بیچن شلما پیون نصیب ہوا ازادارو مدینے دیا گلیاں بشیر اعلان کریں دے کدوں اکبر دے سے گیا ہوئے دینا آکیا دن دسا اکبر والے یا کوئی نا حجرکم اللہ قاسم دے سے گیا نو محمد دے سے گیا بشیرہ دے آمدن خیر دیوئے سارے مرد مارے گئے یا سجاد والے یا سجاد باکر اجرکم اللہ اوکھی منزل تے آگیا جڑے غازی دے مرید مجلس بیٹھے ہو جنا گھران تے علم لائے ہوئے نا بنو ہاشم دا محلے بشیر اعلان ودا کریں دے ایک چھوٹا جیا بچہ ہے جیا کہ بشیر دا دامن پائے آدھے اعلان کرنا لا منت لا یو اعلان سادے دروازے چکا جی اجرکم اللہ شرم کر کے نہیں بشیر دے بچہ تو کون ہے آدھے میں عباس دا پترا او جہل دا کھیائی مدینے دے سردار والا ہے نا میری دادی امال بنی جی اجرکم اللہ دروازے تھے انتظار پہ کریں دیئے بشیر غازی دماغ دروازے تھے آئے پردے چاہی سینہ دیئے تو جو آدھے مدینے دے سردار والا ہے نا آدھیے دسا مدینے دا سردار تو میرا حسین آیا حسین والے آیا کوئی نا جڑا جائی حیران بیٹھا ہے آدھے بی بی آمدن خیر دیوئی حسین کربلا کس گیا ہے اتنا ناز آئے سبا سے بازو آتے حسین دی شہادت سنائے آدھیے تو جو آدھے حسین کربلا کس گیا ہے آدھیے میں نو دسا کربلا اچھ کوئی عباس بھی ہاں آدھے ہاں بی بی ہاں آدھیے وقت کی میں مننا او میرا غازی بھی جیندہ ہو جی اجرکم اللہ میرا غازی بھی جیندہ ہوئے تے حسین مریوے آدھے بی بی آمدن خیر دی ہوئی غازی پہلے بازو کلم کرا کے لہ گیا ہے اس علاقے آلیوں جدہ غازی دی شہادت یقین ہوئے اور نیسا کیا ہے عباس نیسا کیا ہے حسین مل بنین دمو پھر گیا کربلا لے پاسے آدھی ہائے حسین تیرا پردہ او تیری چادر دا زامن عباس او جے غازی لہ گیا تیری چادر جی اجرکم اللہ ہے کر کے رونا لے انہیں لی دیاں دھیاں نانے دی قبر تھے آئی ہیں نا آلیا آکے نانے نو سفران دے آل دیتے نا آدھیے نانا قبر تو بہرا میں دسنایا میں حسین مرایا آدھیے نانا سادے بچے زبا ہو گئے نا نانا سادے مرد مارے گئے نا آدھیے نانا اتنی ارنی ہے سادی آنکھی
اجرکم اللہ کر کے رونا لے ایو مسائب سڑے مذہب دے مجتہدین حسین بخش جاڑا مرحوم او پہ پڑھ دے آئے نہ تھکی ہوئی شام دے سفران دی جدا نانے دی قبر تے آئیے تے نانے نو سفران دے حال سنائے نا انہا پڑھائی نانے نو حال دینے جدا زینب تھک پئیے پیغمبر دی قبر دی سران دی کھجور دا درخت آئی تھک کے آلیا متھے دی ٹیک لائی یہ جملے جاڑا سائے پڑے ایک سید مجمع جو کھڑا ہویا آدھے جاڑا صاحب کوئی تھکا ہویا مسافر آوے ٹیک لاوے تا کانڈ دی لیندہ ہے زینب پیشانی کیوں آلیا کربلا تو شام تازیان جھلے دی اجرکم اللہ کر کے رونا لے او غیرہ چلے او نانے دی قبر چھوڑی اس ماں دی قبر تے آئیے علماء پڑھ دن جدا ماں دی قبر تے آئیے وقت کھاڑ نہیں سنگی آلیا جھان پئیے ماں دی قبر نوحانال چلے آدھی اماں قبر تو باہرہ اماں تینو ہی کو تازیانہ لگائی قبر تھی رون دی گئی ہوئے آدھی اماں میری کانڈ ویکھ میں شام جی اجرکم اللہ کر کے رونا لے کوئی پردیسی چوالے اپنے سجنہ واسطے توفے لائے آندھے آلیہ ماں دی قبر تے تبرکات علی گٹھڑی کھولیے حسین دا زخمی کرتا رکھا ہے قبر بطول دی حلیے آدھی اماں زخمی لباس رکھا ہے اور تیری قبر حال گئی ہے اور میں تا 70 قدم تے کچھ دعوے دی رہی ہے اور میں دروئیاں دے دی رہی ہے آدھی منا مارو آخری جملہ آزادارو جڑا جائیں انتظار بیٹھا کرے ماں دی قبر چھوڑی اس بارے سے گھر آئیے آدھی عبداللہ میرا حسین مارے گیا ہے چاچے جایا میرے غازی دے بازو کلام ہو گئے نا عبداللہ میرے اکبر دے سینے چبرچی لگ گئی ہے آزادارو آلیہ ہر کہیں دا دس ہے اپنی جوڑی دا نا نہیں چھایا آلیہ چپ کی تھی ہے عبداللہ دے آلیہ میری جوڑی وفا نہیں کی تھی آدھی جوڑی ماں میں تو کس گئی آدھے آخری لے کوئی گالی کرے دے آئین یا کوئی نا آزادارو آخری لے دی گال دا نام آئے آلیہ دے دوئے ہاتھ متھے دے آئے نا آدھی عبداللہ جوڑی سلام نے میا ہوئی ہتھان دا بلند بنائی عبداللہ اتنا رنہ ہے جو غش کر گیا ہے وہ جدہ غش تو وفا کا ہویا ہے زینب آدھی عبداللہ حسین دا دسم اتنا نہیں رنہ غازی دا دس ہے وہ غش نیا کی تھی وہ جوڑی دے سلام اتنا رنہ ہے جو غش کر گیا ہے عبداللہ دے علی دی دی او میں جوڑی نو نہیں روندا او تے سلامہ واسطے ہاتھ بلند کی دینا او تیرے ہتھائیں چ رسیاں آدھی چاچے جایا او حسین دے بعد میں کہہ دو کہ کہہ لے عصبہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون مالک اللہ سڑی قلیل عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے اس مقدس محفل اکتورایا منظور و مقبول فرما قدم قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما مالک اللہ جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیں مستجاب فرما بانیان دے پر خلوص اہتمام عبادت شمار فرما انہ دے مرحومین دے درجہ